نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم سامعین، جب مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ یوم اقبال کی نسبت سے میں کچھ باتیں عرض کروں تو مجھ کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی کہ میں تو ایک میڈیوکر کیمسٹ ہوں اور علامہ اقبال پر کچھ کہنا بہت مشکل لگا، لیکن جب اصرار بڑھا تو پھر اندر سے یہ آواز آئی کہ تم تو علامہ اقبال کے عاشق زار ہو، تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور علامہ اقبال سے عشق کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کچھ باتیں نوجوان دوستوں کے لیے اس موضوع کے تحت عرض کروں کہ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کو حریت اور آزادی کا پیغام دیا اور ان سے یہ بات کہی کہ تم اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہو، اس لیے کہ کارکنان قضا و قدر تمہارے ساتھ ہیں اور عقائد اور تعلیمات اور تاریخ نے تم کو بنا کر کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، اور ایک نوجوان کلمہ گو وہ اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ روم کی آخری آیت آپ کو سنائی، اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام کیے جائیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور انکار کرنے والے آپ کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں۔ تو بس میں اس آیت کے اس آخری ٹکڑے پر کہ انکار کرنے والے آپ کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں، تو یہ ایک زبردست قسم کا کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے جو قیامت تک اس کرۂ ارض پر جاری رہے گا، اور اس میں اہل ایمان کو اپنا تفوق ثابت کرنا پڑے گا۔ اس اعتبار سے اہل ایمان کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ وہ اور انسانوں کے مقابلے میں جہاں تک ہیومن کوالٹیز ہیں، انسانی صفات اور خوبیاں ہیں، ان میں وہ بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ڈسپلن، سیلف ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، مقابلے کی اسپرٹ، ہیلدی کمپٹیشن کی اسپرٹ، اپنے مقصد سے عشق اور اس کے لیے قربانیاں، یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیومن ٹریٹس ہیں جس سے قرآن اور اسلامی تعلیمات ہم کو بہت اچھی طرح متصف کرتی ہیں اور ہم کو اس بڑے ہیلدی کمپٹیشن کے لیے میدان میں اتارتی ہیں۔
تو بات زیادہ طویل عرض نہیں کرنی ہے، بس یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی ضرب کلیم میں ایک ان کی چھوٹی سی نظم ہے جس کا عنوان ہے امتحان. وہ اس میں ایک پہاڑ کی ندی اور سنگریزے کے درمیان مکالمہ ہے یا یونی ڈائلاگ ہے، ایک ہی طرف سے ڈائلاگ ہے، ایک ہی طرف سے کچھ باتیں کہی گئی. مطلب پہاڑ کی ندی نے سنگریزے سے کیا کہا اور سنگریزے کو پہاڑ کی ندی نے کس بات کے لیے آمادہ کیا. وہ میں نے جو باتیں شروع میں آپ سے عرض کی اس میں اس کا بڑا خاص لنک ہے. پہلے میں آپ کو وہ اشعار سنا دیتا ہوں. کہا پہاڑ کی ندی نے سنگریزے سے، فتادگی وہ سرا فگندگی تیری معراج. پہاڑ کی ندی بہت تیز بہتی ہے. عام طور سے ان ندیوں میں کشتیاں نہیں چلائی جا سکتی ہیں، تو وہاں ایک موومنٹ ہے. پہاڑ کی ندی بہت تیز بہنے والی ندی. اس کے بیڈ پر، اس کی تہہ میں ایک سنگریزہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط پتھر سمجھ رہا ہے، تو وہ بہت اطمینان کے ساتھ وہیں کی وہیں رول ہو رہا ہے. ظاہر پتھر بہ کے تو جاتے نہیں ہیں آگے، وہیں رول ہوتے رہتے ہیں. تو پہاڑ کی ندی نے سنگریزے کے اس کمفرٹ زون میں رہنے پر تنقید کی کہ تو یہیں میرے بیڈ پر تو یہیں کروٹیں بدلتا رہتا ہے. بتا دگی وہ سرا پگندگی تیری معراج. تیرے اپروچ کا سب سے اونچی معراج یہ ہے کہ تو یہیں فتادگی، تو یہیں زمین پر پڑا ہوا لوٹ رہا ہے. تیرا یہ حال کہ پائمالو درد مند ہے تو، تیرا یہ حال کہ پائمالو درد مند ہے تو، میری یہ شان کی دریا بھی ہے میرا محتاج. پہاڑ کی ندی کہہ رہی ہے کہ تو پائمال ہے، پیروں میں روندا جا رہا ہے اور درد مند ہے. کبھی تو نے مجھ کو بھی دیکھا کہ میں اگر نہ جا کر ملوں تو دریا بھی میرا محتاج ہے، سوکھ جائے گا دریا اگر میں اپنا پانی لے جا کر وہاں نہ پہنچوں. جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو ہے سنگ خارا یا کہ زجاج. سنگ خارا مطلب سخت پتھر، زجاج یعنی شیشے کا ٹکڑا. سخت پتھر ایک کوالٹی علامہ کی نظر، اور زجاج گو کہ شفافیت ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ایک کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہو. وہ آزمائشوں کی ٹھیس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ مقابلے کے امتحان میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اصل میں جہاں میں کسی دیوار سے ہی نہیں ٹکرایا، تو زمین پر ہی یہیں پڑا ہوا ہے، اور تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سخت پتھر ہوں. جب تک کہ تیرا میٹل ثابت نہ ہو، تیری اندر کی سختی ثابت نہ ہو، وہ کیسے ثابت ہوگی؟ وہ کمپٹیشن سے ہوگی. اسی لیے نظم کا عنوان ہے امتحان. تیرا امتحان ہی نہیں ہوا کبھی. تو جہاں میں کسی دیوار سے نہ ٹکرایا. جب تو کسی دیوار سے ٹکراتا
اور تیری وہاں آزمائش ہوتی اور تو اس دیوار سے ٹکرانے کے بعد پھر تو قائم رہتا تو تب بات کہی جا سکتی تھی کہ تو سنگ خارا ہے. چونکہ تو جہاں میں کسی دیوار سے نہ ٹکرایا تو اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے, اپنے تعلق سے تو کچھ بھی اچھی رائے قائم کرتا رہے. تو اصل میں یہ نظم مجھ کو بہت پسند ہے. اس لیے پسند ہے کہ یہ ہم تمام کو, اہل ایمان کو, اسلام کے نام لیواؤں کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ دنیا ایک کمپٹیشن کی جگہ ہے, یہاں مقابلہ آ رہی ہے. اور اسی کی نسبت سے میں نے آپ کو سورہ روم کی آخری آیت سنائی کہ یہاں ایک مقابلہ جاری ہے جس میں اہل ایمان کو اپنے تفوق کو ثابت کرنا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کتنے فائدہ بخش ہیں, وہ کتنے کمیٹڈ ہیں, کتنے ڈسپلن ہیں, وہ خطرات کی کیسی تیاری کرتے ہیں, اس میں وہ پژمردہ نہیں ہوتے, مایوس نہیں ہوتے, نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں, نئی نئی جہتوں میں کام کرتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں انسانی دنیا کو کہ اسلام ایسے افراد تیار کرتا ہے. تو میں اکثر یہ اشعار پڑھنے کے بعد مجھ کو یہ لگتا ہے کہ ہر شخص, جیسا کہ حدیث کہتی ہے کہ انسان کانوں کی مانند ہے, کوئی سونے کی کان ہے, کوئی چاندی کی ہے, کوئی کوئلے کی کان ہے. کوئلے کی کان کم نہیں ہوتی, اس لیے کہ کوئلے ہی میں ہیرے ملتے ہیں کوئلے کی کانوں میں. تو غرض یہ کہ ہر شخص باصلاحیت, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کچھ مخصوص صلاحیتیں رکھی ہیں. اب اگر اس شخص کو ان صلاحیتوں کا ادراک ہو, اس کو معلوم ہو جائے کہ صاحب میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میں اس میں یہ کر سکتا ہوں, تو پھر اس کے بعد کی جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ادراک کے بعد ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے اور ان صلاحیتوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کرے, اور ہر معاملے میں اپنا مقابلہ کرے. سمجھ لیے, میں اکثر سوچتا ہوں, میں ایک کیمسٹ ہوں, تو میرا مقابلہ دنیا کے اور مشہور کیمسٹ سے ہے, چاہے وہ ہارورڈ کے ہوں, اسٹینفورڈ کے ہوں, لاس اینجلس کے ہوں, یا جاپان کے ہوں, سوئٹزرلینڈ کے ہوں. تو میرا مقابلہ ہے ان سے. کوئی کہے گا کہ صاحب کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان سے؟ تب یہ تو گلوبل لیول پر کمپٹیشن ہے. آج پہلے زمانہ تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ ریلیٹیولی آپ دیکھیے کہ آپ اپنے اطراف کے لوگوں سے ہی آپ کمپیٹ کریں, وہی آپ کے پہلے مقابلے میں ہے. تو آج کا دور تو بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا معاملہ ہے. ہمیں کہ ہر فرد کو یہ دیکھنا ہے کہ میں دنیا کو برت کر اپنی صلاحیتوں کو کیسے پروان چڑھا رہا ہوں, اور اس کا مقابلہ ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ بھی وہ دیکھے کہ بھی اور دنیا کے ڈاکٹرز جو بہت سکسیسفل ہیں ان سے مقابلہ کرے اور ان کے مقابلے میں لا کر اپنے آپ کو کھڑا کرے, اور پھر یہ دیکھیے کہ بھئی اس کی اندر کیا کمزوریاں ہیں, اپنی ان کمزوریوں کو دور کرے. اگر کوئی شخص کمپٹیشن کے اس میدان میں, ان میدانوں میں اترے ہی نہیں, ظاہر ہے کہ زندگی کے اپنی زندگی عزیز کے 25 سال 30 سال مختلف قسم کے امتحانات دینے میں اور ڈگریز کے حاصل کرنے میں لگا دے, اور اس کے بعد پھر اس بات سے بالکل قطعی بے نیاز ہو جائے میری بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے اور میں
اور دوسروں کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوں. تو میں اکثر اس نظم کو اس جذبے سے پڑھتا رہتا ہوں. ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک سائنٹسٹ، ایک ٹیکنوکریٹ، ایک مینجمنٹ کا سمجھ لیجیے طالب علم، اکاؤنٹس کا طالب علم، اسپورٹس میں، غرض یہ کہ جو شخص جس میدان میں تو وہ ایک مسلسل کمپٹیشن میں ہے، اور اس کمپٹیشن میں اس کو بار بار اتر کر مقابلہ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے. تو یہ کمپٹیشن کنٹینیوس ہے، جاری ہے. اس کمپٹیشن میں ہم کو حصہ لینا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو، اب زیادہ نوجوانوں ہی کے اس پر نہیں ہے، بلکہ عرض یہ کرنا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، عمر کے ہر حصے میں یہ کمپٹیشن جاری ہے. ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے شاید 2019 یا 2020 کا جن کو نوبل پرائز ملا ہے، ان کا نام ہے جان گڈویل نام ہے. ان کو لیتھیم بیٹریز پر نوبل پرائز ملا. لیتھیم بیٹریز وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چپٹی بیٹریاں آتی ہیں جو بچوں کے کھلونوں میں رہتی ہیں. پہلے بڑے بڑے سیل آتے تھے، وہ لیک ہو جاتے تھے، اب یہ بیٹریز ہیں. تو لیتھیم بیٹریز پر کام ہے، اور 94 سال کی عمر میں گڈویل کو نوبل پرائز ملا. جب ان کو لایا جاتا ہے اس انٹرویو کے لیے تو باقاعدہ واکر سے چلتے ہیں، دائیں بائیں 2 لوگ چلتے ہیں. بہت مشکل سے ان کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مائک کے سامنے آ کر ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. آپ حضرات ضرور وہ گوگل پہ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ابھی 94 سال کی عمر میں بھی آپ روزانہ لیبورٹری جاتے ہیں اور 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، جبکہ ہاتھوں میں راشا ہے، چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہے. تو یہ سننے کے بعد وہ خوب زور سے خیخہ لگاتے ہیں گڈویل، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر میں پڑا ہوا موت کا انتظار کروں؟ لوگ کام کر، لوگ اس بات کو تقریباً بھولے ہوئے کہ ان کی عمر کیا ہے. اس عمر میں تو لوگ چارپائی پہ لگ جاتے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑا نام ہے، نشہ آور نام ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کا انتقال 94 سال کی عمر میں. 22 زبانیں دنیا کی اہل زبان کی طرح کہتے تھے، اہل زبان کی طرح، اور آخری عمر میں تھائی زبان سیکھ رہے تھے. مطلب تقریباً 92-93 سال کی عمر میں. کسی نے پوچھا بھائی اب اس عمر میں یہ زبان سیکھنے کا کیا شوق؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں تھائی زبان میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس مقابلے کے، یہ دنیا ایک مقابلے کا میدان ہے. ایک زمانہ ہوا ہم نے اس مقابلے کے میدان سے منہ موڑ لیا. ہم نے اس عارضی دنیا کو چھوڑ دیا ہم نے اوروں کی خاطر. علامہ اقبال کا ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے زبور عجم میں یہ بات ارشاد فرمائی: عالم ہما ویرانہ از شنگے سی افرم. عالم ویرانہ ہو چکا ہے، پوری دنیا ویران ہو چکی ہے.
مغرب کی چنگیزی سے عالم ہما ویرانہ زے چنگیزی افرم اے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اے حرم کے معمار اے موحد جن ہاتھوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. علامہ اقبال کا کیا ناول کانسیپٹ کہ جن ہاتھوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہی ہاتھ ایک نئے جہاں کی تعمیر کر سکتے ہیں. باز با اے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اے معمار حرم تو دوبارہ اٹھ اور اس نئی دنیا کی تعمیر میں لگ جا. لیکن مسئلہ ہے اس میں جو علامہ خود کہہ رہے ہیں بعد میں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز تو ایک گہری نیند میں ہے تو مست کھویا ہوا ہے ہر طرف سے تو غافل ہے نیند کے مزے لے رہا ہے تو خواب گراں میں نے نہیں اس کو بار بار میں نے نہیں اس کو جوڑا ہے بلکہ آپ زبور اعظم کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں علامہ نے 4 دفعہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز اے معمار حرم تو اپنی آئیڈینٹیٹی کو کھو چکا ہے تو اپنی اہمیت سے تقریباً ناواقف اور گہری نیند میں سویا ہوا ہے. دنیا ویرانہ بن گئی ہے اب اس دنیا کی تعمیر کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے تجھ ہی سے ہو سکتی ہے اور تیرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تو گہری نیند میں ہے. اپنی اس غفلت کو جھٹک اپنی اس غفلت کو جھٹک اور عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو. کارکنان قضاء و قدر تیرے ساتھ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو آخری شعر سنا کے بعد ختم کروں گا لیکن طبیعت اس بات پر مچلی ہوئی ہے کہ 1-2 اشعار آپ کو اور سنا دوں. ہر شے مسافر ہر چیز راہی ہر شے مسافر ہے اور ہر چیز راہی. اس دنیا میں ہر چیز چلی جا رہی ہے اپنے فنا کی طرف. کیا چاند تارے کیا مرغو ماہی کیا چاند کیا تارے کیا پرند اور کیا مچھلیاں یہ سب کے سب اپنی فنا کی طرف جا رہی ہیں. کیا چاند تارے کیا مرغو ماہی تو مرد میدان تو میرے لشکر. یہ جو جہان فانی ہے تو اس میں تیری حیثیت کیا ہے؟ تو مرد میدان ہے اور تو ہی لشکروں کا امیر ہے. تو مرد میدان تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی فرشتے تیرے سپاہی. نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ. فرشتے یہ کہتے ہیں بار بار اہل ایمان سے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہرحال یہ چند گزارشات تھیں. علامہ اقبال سے جو عشق و محبت ہے اس کے تقاضے کے تحت کچھ باتیں آپ سے شیئر کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا